اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں جمعرات کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ جانتے ہیں ربیع الثانی کا مہینہ ہم میں جاری و ساری ہے اور خوب اپنی برکتیں اور رحمتیں لوٹا رہا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے جمعرات کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لائی ہوں۔ اس کے جمعرات کے دن سورہ اخلاص کی فضیلت، فائدے اور ان کے وظائف بتاؤں گی۔ اس دن آپ اگر یہ وظیفہ کر لیں، اس کی برکتیں آج آپ کو اس وظیفے میں پتہ چلیں گی کہ یہ وظیفہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ آپ کا کوئی کام جو رکا ہوا ہے، کوئی بھی ایسا کام جو کہ حل نہیں ہو رہا ہے، وہ حل ہو جائے گا۔ قرض میں پھنسے ہیں، قرض ختم نہیں ہو رہا تو وہ ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اس کے علاوہ اس سورہ اخلاص کے آسان سے وظیفے سے یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں ایسی برکت ہو جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنی تنخواہ بڑھانا چاہتے ہیں تو بھی یہ ایسا وظیفہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ آپ کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے تو آپ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس کے عمل سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تنخواہ دگنی تگنی چگنی ہو جائے گی۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کی چند ہزار تنخواہ تھی، یہ عمل انہوں نے کیا، اس عمل کی برکت سے اب وہ ماہانہ 5 سے 6 لاکھ کما رہے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر اللہ کا کرم ہوا تو سورہ اخلاص کے اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تنخواہیں بھی دگنی چگنی ہو جائیں گی۔ سورہ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ یہ جو کوئی ہر نماز کے بعد 4 رکعت نماز میں اگر کوئی 200 بار اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی دن رات میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا و خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم دل سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر چیز کو پیدا فرمانے والی ہے، وہ ہر چیز کو بس اپنے انداز سے ڈھال سکتی ہے، وہی رزق دینے والا ہے، چاہے وہ پتھر کا کیڑا ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، اس کو وہ رزق عطا کرتا ہے۔ تو ہم اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح ہم پنجگانہ نماز ادا کریں، ہمیشہ باوضو رہیں، اس کی ہر بات مانیں، ہر حرام کام سے بچیں، اور اس کے علاوہ سود، چغل خوری، غیبت اور طرح کی برائیوں سے بچ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہے تیسرا جنت میں داخلہ، تو رات کو جب آپ داہنی کروٹ پر سوئیں تو 100 مرتبہ پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں خیر و برکت ہو تو جیسے ہی گھر کے دروازے میں داخل ہوں، گھر کا دروازہ کھولیں یا گھر کی چوکھٹ پر آپ قدم رکھیں، گھر پہنچتے وقت اس کے ساتھ ہی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سارے گھر پر آپ دم کر لیں، پھونک لیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے گھر میں ایسی خیر و برکت آئے گی جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں غربت و افلاس ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے، ہر طرح سے غربت نے اندھیرا جما لیا ہے، تو گھر میں داخل ہوتے وقت 1 مرتبہ صرف سورہ اخلاص پڑھ لیں، غربت و افلاس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو بعد نماز فجر جو 1 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو پورے قرآن پاک کا اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور بعد نماز فجر اس کو 1 مرتبہ پڑھنے سے شیطان کے شر سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو جب شیطان کے شر سے حفاظت
بندے کو مل جاتی ہے تو وہ بندہ ہر کام میں بہتر ہو جاتا ہے، ہر کام میں اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، وہ نیک بن جاتا ہے، کیونکہ شیطان تو دھتکارا ہوا ہے، وہ انسان کو ہمیشہ برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اچھے کام پر لگنے کے لیے ہمیں صبح نماز فجر کے بعد سورہ اخلاص کو 1 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ جب سورہ اخلاص کو ہم 10 مرتبہ پڑھ لیں گے اور اپنے اوپر دم کر لیں گے سر سے پاؤں تک، تو انشاءاللہ تعالی شیطان کے شر سے ہمیں حفاظت ملتی رہے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں 1/3 قرآن پاک کا ثواب آپ کو حاصل ہو جائے تو دن میں کسی بھی وقت آپ سورہ اخلاص کو باوضو حالت میں پڑھ لیں، اور اگر کوئی دن میں کسی بھی وقت یا جمعہ المبارک کے دن یا جمعرات کی درمیانی شب میں سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو جنت میں اسے 2 محل عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اسے جنت میں ایسے محل عطا کر دیے جاتے ہیں جس میں طرح طرح کے میوے ہوں گے، میٹھی میٹھی نہریں بہتی ہوں گی، جس میں دودھ کی نہر، شہد کی نہر ہوگی اور مختلف نہریں ہوں گی، اسے ہر چیز مہیا کی جائے گی۔ تو جو شخص چاہتا ہے بڑی سے بڑی پریشانی مصیبت دور ہو جائے یا حالات موافق ہوتے جائیں، جو بھی وہ کام کرے وہ پورا ہوتا جائے، تو جمعرات کے دن نماز ظہر کے بعد جب 2 نوافل آخر میں پڑھنے ہیں، 2 نوافل جب پڑھتے ہیں نماز کے آخر میں، تو اس کے بعد آپ نے مزید 2 نفل بڑھا لینے ہیں۔ اس میں آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ کر 1 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے۔ درود تاج پڑھ کر اور آخر میں آپ نے تقریباً 12 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص کے بعد آپ نے 1 تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے، تو آپ کی تمام بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کا ہر کام حل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اسی عمل کو 3 دن لگاتار یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کریں تو انشاءاللہ تعالی پہاڑ جتنا مقصد بھی ہوگا تو حل ہو جائے گا، لیکن اسے ایک ہی نشست میں پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد اب جو خاص وظیفہ ہے وہ بھی آپ سن لیں، ناممکن کو ممکن بنانے والا وظیفہ، روزی میں برکت کا وظیفہ، اس کے علاوہ قرض سے نجات کا جو وظیفہ ہے وہ بھی بڑا ہی بابرکت اور مجرب وظیفہ ہے۔ کیا ہے وہ وظیفہ؟ وہ ہے سورہ اخلاص کا وظیفہ۔ ہم نے آپ کو بہت سے سورہ اخلاص کے وظائف بتائے، آپ نے جن پر عمل کرنا ہے، کسی بھی پر، سب پر عمل کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، کسی ایک پر عمل کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو ناممکن کو ممکن بنانے والا وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ اس عمل کا نصاب 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے جمعرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک خالی برتن، چاہے وہ کسی چیز کا بھی ہو، شیشے کا ہو، اسٹیل کا ہو، لوہے کا ہو، پلاسٹک کا ہو، اس کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور اس خالی برتن میں آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، 1 دفعہ آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے، اور 40 مرتبہ آپ نے اس میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 40 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے عمل کرنے کے بعد اس برتن میں پھونک دینا ہے۔ یہ عمل برتن کا عمل اسے کہتے ہیں۔ تو یہ عمل بہت مجرب عمل ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا۔ اب اس برتن کو آپ نے 1 مرتبہ جب یہ عمل کر لیں گے تو اس میں پھونک کر پھر آپ نے وہیں سے اٹھنا ہے، اٹھ کر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اور بغداد کی طرف، جسے نارتھ سائڈ کہتے ہیں، شمال کی جانب آپ نے 10 قدم چلنا ہے۔ 10 قدم چلنے کے بعد جب آپ 11واں قدم رکھیں گے تو آپ نے تقریباً 11 مرتبہ آپ نے یا غوث اعظم دستگیر المدد پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس برتن پر پھر سے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس میں 1 گھونٹ پانی کا اس برتن میں گرانا ہے اور اس کو ہلا لینا ہے، پھر اس پانی کی
ایک ایک انگلی سے ڈراپ اپنے گھر کے چاروں کونوں پر گراتے جانا ہے. خود پر بھی اسے یہ ہوگا کہ آپ کے علم و عمل میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کی تنخواہ آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. شادی کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ بھی حل ہو جائے گا. یعنی ہر ناممکن کو ممکن بنانے والا یہ عمل ہے. آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی. جس کو بھی دل میں رکھ کر آپ عمل کریں گے تو آپ جس کے سامنے جائیں گے وہ آپ کی عزت کرے گا. اگر سسرال میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو بھی یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ عمل کرنے کے بعد اگر بیوی اپنے شوہر کے سامنے جاتی ہے تو وہ بھی پیار محبت سے پیش آئے گا. تو یہ آپ نے عمل اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے. تو ویورز، جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں. انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.